حدیث نمبر 221 ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ احب یحب احباب باب فعال سے محبت کرنا، ابغض یبغض ابغاض اس کا معنی ہے بغض رکھنا، اعطى یعطي عطا اس کا معنی ہے دینا، منع یمنع فتح سے اس کا معنی ہے روکنا، استکمل یستکمل استکمال اس کا معنی ہے مکمل کرنا۔ حدیث کا ترجمہ ہے من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، وابغض للہ، جس نے کسی سے بغض رکھا اللہ کی رضا کے لیے، واعطى للہ، کسی کو دیا اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے انکار کیا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کسی کو دینے سے انکار کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو یقیناً اس نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا۔ من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ 7 آدمی جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے 2 وہ شخص ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی سب سے اہم ترین چیزوں میں سے ہے اسلام میں کہ کسی سے محبت اور بغض رکھنا خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہیں، اور کسی کو دینا اور کسی سے منع کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، گویا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ من شرطیہ، احب فعل ضمیر اس کا فاعل للہ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ابغض فعل فاعل للہ متعلق معطوف اول، واعطى فعل فاعل متعلق معطوف ثانی، فعل فاعل متعلق معطوف ثالث، یہ تمام معطوفات مل کر شرط فقد استکمل الایمان، قد تحقیق استکمل فعل ضمیر فاعل الایمان مفعول، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا۔ آگے ہیں ومن انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ، انذر ینذر، انذار اس کا معنی ہے مہلت دینا، انذار الدین قرضے کی ادائیگی میں مہلت دینا، اور معسر تنگ دست کو کہتے ہیں۔ من انذر معسرا، جس نے تنگ دست کو مہلت دیا، او وضع عنہ، یا اس سے معاف کر دیا، وضع یضع رکھنا یعنی اس سے معاف کر دیا، تو اذلہ اللہ فی ظلہ، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی تنگ دست کو صرف مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں اگلے ماہ دوں گا، اگلے 1 مہینے بعد دوں گا، تو جو ہے یہ چیز آپ جو ہے وہ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، او وضع عنہ، یا اسے معاف کر دیتے ہیں، تو اتنی یعنی صرف مہلت دینے پر یا اسی طرح معاف کرنے پر اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ من شرطیہ، انذر فعل ضمیر اس کا فاعل، معسرا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، وضع فعل فاعل عنہ متعلق کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر شرط، اذلہ اللہ فعل فاعل مفعول، فی ظلہ متعلق، فعل فاعل اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ پیچھے جو ہے وہ بدعتی کے بارے میں بات آ گئی تھی، یہاں بدعت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، کذب علی کسی لیے میں علی آ جائے تو اس کا معنی ہے کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، جو میری طرف نسبت کرے جھوٹی بات کی، متعمدا قصدا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جو میری طرف جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت کرے گا تو وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا اگر کسی سے قصداً کوئی ایسی بات کی نسبت کر دی حضور کی طرف، اس کا ارادہ نہیں تھا یا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس وبال میں اور اس سزا میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ من شرطیہ، کذب فعل ضمیر اس کا جو ہے فاعل، اور بلکہ کذب فعل ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہو گیا، علیہ متعلق ہوگا فعل کے ساتھ، متعمدن جو ہے وہ یہ حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط، فلیتبوأ جو ہے یتبوأ فعل
ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، مقعد مضاف داخلے مل کر مفعول، من النار یہ ہو گیا متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، حتی یرجع جب تک لوٹ نہ جائے، جب تک نہ لوٹے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے، حتی ان یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے، جب وہ لوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے فی سبیل اللہ والا جو راستہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جائے گا، نکلے گا، تو وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ اس علم کے راستے سے واپس نہ لوٹ جائیں۔ من شرطیہ خرج فعل ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار طلب العلم مضاف داخل مل کر مجرور یہ ہو گیا متعلق، خرجہ کا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط، فا جزائیہ ہوا جو ہے یہ مبتدا، فی سبیل اللہ فی حرف جار سبیل اللہ مضاف داخل مل کر یہ ہو گیا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق و ثابتن کا، اور حتی حرف جار یرجع فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ دوسرا متعلق ہوا ثابتن کا، ثابتن اپنے دونوں متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ شرطیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، اذن یؤذن تاذین اذان دینا، 7 سنین 7 سال، محتسبا احتسب یحتسب احتساب گمان کرنا امید رکھنا، حسب یحسب سمیا یعنی حسب یحسب سے ہے باب، اس کا معنی ہے گمان کرنا، اور براءۃ براءت اس کا معنی ہے یہ بری سے ہیں تو اس کا معنی ہے بری کرنا، بریء یبرأ براءۃ بری ہونا۔ من اذن 7 سنین جس نے 7 سال اذان دی، محتسبا خالص اللہ کی رضا کے لیے، کتب له براءۃ من النار تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھا جائے گا، کتبہ لکھا جائے گا، لہو اس کے لیے براءۃ من النار جہنم سے نجات کا، جہنم سے براءت یعنی جہنم سے براءت کا فیصلہ اس کے لیے ابھی سے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں فضیلت ہے اذان دینے والوں کی، جو اذان دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ فیصلہ اور یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ نماز کی طرف بلاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اطولهم اعناق، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے، شرط یہ کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ من شرطیہ اذن فعل ضمیر جو ہے وہ اس ذوالحال 7 سنین، 7 سنین مضاف داخلے مل کر یہ ہو گیا مفعول، محتسبا ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط، کتبہ فعل مجہول، لہو متعلق ہو گیا اس کے لیے، براءۃ موصوف، من النار جار مجرور مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ کا، ثابتۃ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر نائب فاعل، نائب فاعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔